ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ اپریل 2025، مضمون اوصاف مومن۔ اسے تحریر کیا ہے محترمہ فائزہ سعید سروری قادری صاحبہ نے۔ قرآن پاک میں مومن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون والذین ھم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ سورہ مومن آیت 57 تا 61۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے سہمے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ دے سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے ان کو پا لیتے ہیں۔ سورہ مومن میں ہی ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون والذین ھم عن اللغو معرضون والذین ھم للزکاۃ فاعلون والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک ھم العادون والذین ھم لأمانتہم وعہدہم راعون والذین ھم علی صلاتہم یحافظون اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 11۔ بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے جو ان کے ہاتھ کی مملوک ہیں، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کی تعریف اور شان میں مندرجہ ذیل احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6567۔ سامعین کرام، صبر مومن کا خاص وصف ہے، اور وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی صبر اور شکر کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7500۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقتاً مومن ہے کون؟ تو اس بارے میں بھی لوگوں نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں۔ کچھ لوگ مومن کہلانے کی خاطر اپنی وضع قطع بدل کر لوگوں سے کٹ کر حجروں میں بیٹھ گئے اور دن رات عبادات میں مصروف ہو گئے، جائز خوشیوں کو بھی خود پر حرام کر کے رہبانیت اختیار کر لی ہے، اور خود کو سب لوگوں سے علیحدہ تصور کرنے لگے۔ اس سے دو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخصوص مذہبی حیت اپنانے والا خود کو دوسروں سے اعلیٰ و برتر سمجھتا ہے، اور دوسرے عام اور سادہ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب سے گہرا تعلق رکھنا صرف ایک خاص گروہ کا کام ہے، عام آدمی اس کو اختیار نہیں کر سکتا، اور پھر یہ سادہ لوگ کسی قسم کے نام نہاد مومنوں کے پاس دعائیں اور تعویذ دھاگے کرانے چل پڑتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احکام مل کر اس تصور کا خاکہ بناتے ہیں جس کے مطابق مومن کو نظر آنا چاہیے۔ یہ خاکہ مومن کا معیار و مطلوب ہی نہیں بلکہ اس کی شناخت و پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ خاکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے اس قدر واضح تھا کہ اس کی گواہی خود اللہ پاک نے سورہ الفتح میں اس طرح دی ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے مومن کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ تعالیٰ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول میں مصروف یہ جماعت جنگلوں میں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوگوں سے الگ نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسی وضاقتہ نہیں بنائی تھی جس سے لوگ انہیں اپنے سے مختلف خیال کرتے۔ وہ اپنے رب کا فضل اور خوشنودی عام انسانوں کی طرح ظاہری ضروریاتی زندگی کو پورا کرتے اور ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے حاصل کرتے رہے۔ ان میں کوئی بھی تارک دنیا نہ ہوا، اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، کیونکہ اس نمائشی دینداری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بھی کی، عام لوگوں کی طرح لباس زیب تن کیا اور وہ تمام افعال زندگی ادا کیے جو کہ ایک عام انسان ادا کرتا ہے۔ تو پھر مومن بننے کے لیے وضاقتہ بدلنا اور رہبانیت اختیار کرنا قطعاً غیر شرعی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیب پڑھنے والا ہر مسلمان مومن ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس فرق کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ مثلاً سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتا ہے: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور فرمائیے گا، ان دو میں فرق ہے، اسی لیے اللہ پاک نے دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے، اور بلا ضرورت کسی بھی بات کو دہرانا کلام الہی کی شان نہیں ہے۔ جو کوئی بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلانے کا حقدار بھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا اور مومن بن گیا ہے۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں یوں بیان کی گئی ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ دیہاتی بولے: ہم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں: تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ اللہ پاک نے ایمان کو دل سے جوڑ دیا ہے۔ اسلام ظاہری زبان سے اقرار کرنا ہے لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی واضح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن وہ ہے جس کے دل کو ایمان مزین کر دے، بحوالہ مسلم اور بخاری۔ پس ایک عام مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہو گیا کہ جب تک ایمان دل میں داخل نہ ہو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ کون سے اعمال و افعال ہیں جن کو اپنا کر ایک عام مسلمان مومن بن سکتا ہے؟ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر توکل کریں۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 تا 4۔ اور پھر سورۃ المجادلہ میں یوں بیان کیا: تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے مومن کے خاص وصف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا دل میں کوئی محبت نہیں ٹھہرتی، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہوں مومنین ان کے دشمن ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبارز کے لیے طلب کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی، اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے
اپنے بھائی عبداللہ کو قتل کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام وغیرہ کو روز بدر قتل کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب و حمزہ و ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ان کے مقابلے میں رشتہ داری اور قرابت داری کا کیا پاس؟ اور اسی بابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی جان، مال، اولاد اور ماں باپ سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ معزز سامعین کرام، مومن وہ ہے جو ظاہری طور پر اخلاق محمدی کی برکات سے بہرہور ہو، گفتار میں صدق اور شرینی ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو، دیانت و امانت اس کا شعار ہو، صبر و شکر اس کی متاع گراں ہو، سخاوت و اثار اس کی تربیت ہو، اور باطنی طور پر تقوی، عشق الہی، صبر، توکل، رضا، صدق، عاجزی، شرم و حیا اور عمل کا مجموعہ ہو۔ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار صرف زبان سے ہی نہیں کرتا بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل سے اس تصدیق کا اظہار کرتا ہے، اپنے وجود کی نفی کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے کہ رب تعالیٰ کے سوا کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ اور مومن وہ ہے جو ہر وقت نفس کے جہاد میں مصروف ہے، جس نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، دوسرا حصہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، تیسرا حصہ حقوق انسانی کو حلال و مباح طریقوں سے پورا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن نرم خو ہوتے ہیں جیسے ایک نکیل ڈالا اونٹ ہوتا ہے، جب اسے چلایا جاتا ہے تو چل پڑتا ہے، اور اگر اسے چٹانوں پر بھی بٹھایا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ بحوالہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5086۔ یعنی مومن کو اللہ پاک جس حالت میں بھی رکھے وہ اس پر خوش اور راضی رہتا ہے، اور اس کا توکل اللہ پاک کی ذات پر کامل ہوتا ہے۔ اس کا یقین ہے کہ جس حال میں میرا مولا مجھے رکھے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اس کا توکل قرآن کی اس آیت پر کامل ہے، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ میرے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد ذلہ الاقدس فرماتے ہیں، تمہارے لیے وہ حال سب سے بہتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں رکھے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ حدیث قدسی ہے، مومن کا دل اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے جسے وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6750۔ یعنی اس کے دل کو اللہ پاک مختلف کیفیات سے گزارتا ہے، کبھی خوف و رجا، کبھی خشیت و محبت، کبھی بلاؤں اور شدائد میں رکھتا ہے تو کبھی رحمتوں کی برسات میں۔ لیکن بندہ مومن وہ ہے کہ سخت سے سخت آزمائش بھی اس کی حالت ایمان بدل نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک سے ملاقات اور بلا حجاب دیدار کرنا۔ تو کیا جس نماز میں دیدار الہی نصیب نہ ہو اس کو معراج کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسی نماز صرف مومن کو ہی نصیب ہے، کیونکہ وہی اپنے صبر اور استقامت کے باعث قرب الہی حاصل کرتا ہے اور اپنے عشق کی بنا پر اللہ سے نور بصیرت پاتا ہے، جس سے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا اور اس کی بات سنتا ہے، اور پھر وہ دیدار الہی کرتے ہوئے نماز یوں ادا کرتا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کر رہا ہو، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور پھر اللہ مومن کے دل کو اپنے نور سے روشن اور پاکیزہ کر دیتا ہے اور خود اس میں آ بستا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں اور نہ ہی آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور پھر مومن جب چاہتا ہے اپنے ہی باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، اور اسی کیفیت کو ایمان کا دل پر ثبت ہونا بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی ناراضی کے خوف سے وہ کوئی بھی غلط کام تنہائی میں بھی کرنے سے گریز کرتا ہے، اور تنہائی ہو یا محفل، دیدار الہی کی کشش اس کو غلط کام کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ اور فرمایا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ نیز فرمایا، مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بڑھتی ہے، لیکن مومن ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اتنی ہمت اور طاقت دیتی ہے؟ وہ ہے عشق الہی، قرب الہی اور دیدار الہی۔ جب تک دل عشق الہی سے مزین نہ ہو، مومن بننا ناممکن ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر مومن کے لیے تمام حالات میں 3
تین چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ پہلے، احکامات خداوندی کی تعمیل کرے۔ دوسرے، تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرے۔ اور تیسرے، جو کچھ بارگاہ رب العزت سے مقدر ہے اس پر راضی رہے۔ ایک مومن کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مذکورہ بالا تینوں امور کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنے قلب کو پوری طرح اس طرف متوجہ رکھے، اپنے نفس سے انہی باتوں کی گفتگو کرے اور تمام حالات میں اپنے اعضاء و جوارح کو انہی امور کی بجا آوری میں مشغول رکھے۔ بحوالہ فتوح الغیب۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی غیر سے توقع اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کی گئی ہے۔ مومنین اور صادقین کے دل اللہ کے ساتھ کیسے قوی نہ ہوں، وہ تو اللہ کی طرف کھنچے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے۔ بحوالہ الفتح الربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 10,293۔ بھلا قیدی اپنے قید خانہ میں کیوں کر خوش ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی خوش نہ ہوگا۔ خوشی اس کے چہرہ پر تو ظاہر ہوگی، مگر خلوت اور باطن اور معنی کے اعتبار سے مصائب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں گے اور اس کے زخموں کے نیچے پٹیاں بندھی ہیں، اور وہ اپنے زخموں کو اپنی مسکراہٹ کے کرتا سے ڈھانپ کر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی اصلی حالت کو پہچان نہ لے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں۔ ان میں ہر ایک دین خداوندی کی دولت کا اور اس کے اسرار کا محافظ ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور تقدیر کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بحوالہ کتاب الفتح الربانی۔ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مقدرات سے آتی ہے وہ اس کو تقدیر کے ہاتھوں سے لیتا ہے اور شریعت کی موافقت اور رضامندی کے ساتھ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اس کے لیے نفس باقی رہتا ہے، نہ خواہش، اور نہ اس کی طبیعت رہتی ہے اور نہ ہی شیطان ملعون۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے مقابلہ پر مومن کی مدد کی جاتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل معدوم ہی ہو گئے۔ بحوالہ الفتح الربانی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا کھانا نور ہے، ان کا دل بیت المعمور ہے، ان کی نیند حالت حضور ہے، ان کے نزدیک زاہد طالب بہشت کا مزدور ہے، اور ان کی عاقبت مغفور ہے۔ قدرت توحید و دریائے وحدت الہی مومن کے دل میں سمایا ہے۔ بحوالہ عین الفقر۔ معزز سامعین کرام، دور حاضر کے انسان کامل اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں کوئی اختلاف نہ ہو اور جس کا دل عشق حقیقی کی لذتوں سے لبریز ہو۔ اور عشق حقیقی کی تعریف آپ مدظ اللہ الاقدس نے یوں فرمائی ہے، محبوب حقیقی پر تمام پیاری اور محبوب چیزوں، رشتوں اور مال و متاع کو نثار کر دینے کا نام عشق ہے۔ ہر چیز کو محبوب کے لیے خاص کر دینے کا نام عشق ہے۔ محبوب کے لیے ترک آرام کا نام عشق ہے۔ محبوب کے لیے ترک آسائش کا نام عشق ہے۔ نفی دعویٰ کا نام عشق ہے۔ نفی خواہشات کا نام عشق ہے۔ خلوص ارادت اور طلب صادق کا نام عشق ہے۔ عشق خمار ہے اور اس خمار کا مداوا دیدار یار ہے۔ محبوب پر جانثاری کا نام عشق ہے۔ عشق وہ ہے کہ شکوہ کو زبان پر، اعتراض کو دل میں اور نقص کو آنکھ میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عشق عبودیت ہے، عشق غلامی ہے، عشق خود فراموشی ہے۔ عشق وہ ہے جس کی ذلت عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ عشق وہ ہے جہاں عزت و ذلت کے الفاظ کا استعمال ہی مفقود ہو جاتا ہے۔ عشق وہ ہے کہ جفا و عطا کا اثر اس سے کم و بیش نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس طرح کا حقیقی عشق دل میں بسا لے وہ اعلیٰ مومن کا درجہ پا کر ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مومن کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان،
یعنی مومن وہ ہے جس کا رہن سہن، گفتگو اور چال ڈھال سب اللہ کے احکام کے مطابق ہوں، جو اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے اور قرآن اور حدیث میں دیے گئے تمام احکام اس کے عمل سے ظاہر ہوں۔ اس کا اصل وطن یہ دنیا نہیں بلکہ عالم ہاہویت ہے، جہاں لوٹ جانے کو وہ ہر وقت تڑپتا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ دوسرے مومنوں کے لیے تو نرم خو ہے لیکن کافروں کے حق میں سخت ہے، بالکل چٹانوں کی طرح، اور سورہ رحمان کی اس آیت پر پورا اترتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت 46۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے آخری لمحات کا ذکر اس طرح فرماتا ہے: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و اطاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں۔ ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم نے کیے۔ حدیث پاک میں بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب آخرت کی طرف جانے والا اور اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایسے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہروں پر سورج ہوں، یعنی انتہائی چمکدار۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس خوشبو اور سفید لباس ہوتا ہے۔ پھر اس مومن کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں: اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر وہ نکلتی ہے تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ریشمی لباس اور خوشبوؤں میں رکھ کر رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: میرے بندے کا اعمال نامہ علیجین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ہی انہیں دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تب قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: اسلام۔ پھر پوچھتے ہیں: وہ شخص جو تم میں بھیجا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں: تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے: میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور جنت سے لباس دو اور جنت میں بستر لگا دو۔ پھر اس کے پاس حسین چہرے والا، عمدہ لباس اور خوشبوؤں میں بسا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے: تجھے خوشخبری ہے ان نعمتوں کی جنہوں نے آج مجھے خوش کر دیا، وہ کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن کہتا ہے: تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے: تیرا نیک عمل۔ تب وہ مومن کہتا ہے: میرے رب، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 18733۔ یہی وہ مومن ہے جس سے اللہ تعالیٰ یوں کلام کرتا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے خوش، پس میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ معزز سامعین اکرام، حاصل تحریر یہ کہ مومنین ہی اللہ کے انعام یافتہ اور پسندیدہ و محبوب بندے ہیں، وہ جو حق تعالیٰ کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم جانتے ہوئے اپنی رضا کو ترک کر دیتے ہیں، آخر وہ محبوبیت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تمام آزمائشوں سے بآسانی گزار کر اپنے قرب خاص میں جگہ دے اور مومنین کی فہرست میں ہمیں شامل رکھے، آمین۔